کہ ہم انشاءاللہ فتوی بھی آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اب ہم ٹرانسمیشن کا اپنا آغاز کر لیتے ہیں. آج کے ظاہر سی بات ہے رمضان ہے، تو آپ پہلے لوگوں کو یہ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ اور فدیہ یہ چار کیا ہیں، کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا مفہوم ہے، اور شریعت میں ان چاروں کا کیا حکم ہے، یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بات کی گواہی دینا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اسلام کا پہلا رکن ارشاد فرمایا. اقامت الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنا، یہ اسلام کا دوسرا رکن ارشاد فرمایا. تیسرا رکن ارشاد فرمایا ایتاء الزکاۃ، کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا. اور اس کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والحج، اور حج، یہ چوتھا رکن ہے. اور 5واں رکن ہے صوم رمضان، کہ رمضان المبارک میں فرض روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی. میں سب سے پہلے تو اس بنیادی چیزوں کو عرض کروں گا، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ صدقے کے حوالے سے عرض کروں گا، کیونکہ اسی میں ان تمام چیزوں کا جواب ہمیں مل جائے گا. آپ دیکھیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مطلب اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کی رسالت پر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ جب ہم اپنا اسلام مکمل کرتے ہیں، تو پہلے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوراً بعد فرمایا اقامت الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنا. اور اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا کہ ایتاء الزکاۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرنا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جب مکمل ہو جاتا ہے تو آپ نماز سب سے پہلے ارشاد فرما رہے ہیں، دوسرا رکن ہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ نماز جو ہے یہ آپ کی بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ آپ کی مالی عبادت ہے. تو سب سے پہلے زبان سے جب اقرار کیا آپ نے اور اللہ اور رسول کو آپ نے مانا، اسلام میں داخل ہوئے، تو بدنی عبادت کا ارشاد فرمایا، پھر مالی عبادت کا ارشاد فرمایا. اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا کہ حج کیا ہے؟ حج جو ہے یہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، کہ جو استطاعت رکھتا ہے، مالدار ہے اور صحت مند ہے، تو وہ یہ عبادت کر سکتا ہے کہ وہ مالی طور پر بھی عبادت کرے گا اور اس کے بعد بدنی بھی عبادت کرے گا. پہلے نماز کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی زکوٰۃ کا حکم فرمایا. اب آپ دیکھیں مالی بدنی عبادت کے فوراً بعد آیا صوم رمضان، کہ بدن کی زکوٰۃ. بے شک. تو یعنی کہ ان 5 ارکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا اللہ عز و جل نے. تو اب یہ جو ہے، اب دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمارا جو آپ نے جو سوال کیا زکوٰۃ کے حوالے سے، تو یاد رکھیں کہ یہ مالی عبادت ہے. اور جو آپ نے 3-4 چیزیں ارشاد فرمائیں، جیسے فطرہ فرمایا ہے آپ نے، فدیہ فرمایا ہے، زکوٰۃ فرمایا ہے، صدقہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو یہ سب صدقات ہیں. صدقہ 2 قسم کا ہے. ایک تو صدقہ ہے نافلہ، جس کو دیا جائے تو ثواب ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو ثواب نہیں ہے. جیسے نفل پڑھنا انسان پر واجب تو نہیں. اچھا، یہ نافلہ نفل سے ہے؟ جی ہاں. کہ یہ اچھا، میں اب آپ لوگوں کی طرف سے شاہ صاحب سے سوال کروں گا کہ آپ جتنے بھی لوگ سمجھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہیں، میں وہ سوال اب شاہ صاحب سے کروں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. تاکہ آپ لوگوں کی بھی اصلاح ہوتی رہے. تو صدقہ نافلہ جیسا کہ نفل پڑھے جاتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح نفلی صدقات دیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. وہ جو صدقہ ہے وہ صدقہ نافلہ ہے.
کہ جب ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر بلائیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ وہ کون سا صدقہ ہے؟ وہ نافلہ صدقے کے بارے میں ہے کہ جس کو دینا اللہ عز و جل نے فرض نہیں قرار دیا، لیکن اس کی اتنے فائدے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں صدقات کو لازم قرار دے دیں تو پھر ہماری زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اور صدقہ نافلہ کے بعد ہے صدقہ واجبہ۔ واجبہ کیا ہے کہ واجب کا جو لفظ ہے وہ بعض اوقات اطلاق ہوتا ہے فرض پر بھی، جیسا کہ جس کو اللہ عز و جل نے لازم قرار دے دیا۔ اب زکوٰۃ بھی دو قسم کی ہے۔ اب دیکھیں، زکوٰۃ ایک ہے مال کی زکوٰۃ، صحیح، اور دوسری ہے افراد کی زکوٰۃ۔ ایک مال کی زکوٰۃ ہے اور ایک افراد کی، اچھا، گھر کے جو افراد ہیں ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ البدائع والصنائع سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ، کہ یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ دو قسم کی ہے۔ ایک جو ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہے جو کہ سونا چاندی اور ہمارے مال پر ہے۔ افراد کی کیا زکوٰۃ ہے؟ افراد کی زکوٰۃ جیسے صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، زکوٰۃ جو فرض زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دی ہے، وہ زکوٰۃ وہ ہے کہ جو کہ اپنے مال میں سے مختص جو اللہ عز و جل نے چند شرائط رکھی ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کی شرائط پانے کے بعد اس مال میں سے اپنی تمام نفع، مطلب اس سے اب ہم نفع حاصل نہیں کر سکتے، میں تعریف کی بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا جاؤں کہ اس مال میں سے اپنا نفع ختم کر دیا جائے۔ اب آپ اس سے نفع نہیں حاصل کر سکتے۔ زکوٰۃ کی تعریف بتا رہا ہوں کہ جو اللہ نے مقرر کر دی، ایسا مال جس میں سے اپنا تمام نفع ختم کر کے اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان مستحق کو دے دیا جائے جو کہ ہاشمی نہ ہو اور ہاشمی کا آزاد کردہ غلام نہ ہو۔ اچھا، ایک تو ہے ہاشمی کو اور ایک ہاشمی کے آزاد کردہ غلام، جی، اس پہ بھی زکوٰۃ وہ نہیں ہے؟ جی، یہ ہاشمی خاندان کا اعجاز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی انفرادیت رکھی کہ ان کو زکوٰۃ ان پر بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور ان کے جو غلام ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ لازم یہ شرائط میں ہے کہ وہ مسلمان مستحق تو ہو، اگر یہ سید ہاشمی، سید اور ہاشمی بھی فرق ہے، سید ہو ہاشمی، مطلب ہر سید جو ہے وہ ہاشمی ہے، ہر سید ہاشمی ہے لیکن ہر ہاشمی سید نہیں ہے۔ ہر ہاشمی سید نہیں ہے۔ اچھا، اس نقطے کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب زکوٰۃ کے معاملات آتے ہیں تو اس نقطے کو ذرا آپ شاہ صاحب سمجھیں، بڑے احسن انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ ہر سید ہاشمی ہے، بالکل صحیح، جیسے ہر باپ مرد تو ہوتا ہے لیکن ہر مرد باپ نہیں ہوتا۔ یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، منطق میں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد جو ہے وہ بنو ہاشم ہیں۔ بہار شریعت میں یہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا تفصیلی بیان کیا کہ جو عبد المطلب کی اولاد ہیں وہ بنو ہاشم ہیں، ان کی اولادیں ہاشمی کہلائیں گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اسلام کی اعانت نہیں کی بلکہ اسلام کی دشمنی میں سامنے آئے، جیسا ابو لہب۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب۔ تو یہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ مسلمان مستحق ہونا ضروری ہے، تو زکوٰۃ کو ان لوگوں کو دیا جائے جو کہ مستحق ہیں۔ اللہ عز و جل نے جو ہم پر لازم قرار دیا ہے، جو شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور جو یہ زکوٰۃ کا مختصر سمجھایا، اس کی تفصیل میں آگے لے کر آؤں گا۔ زکوٰۃ کے بعد آپ نے صدقہ فطر کا کہا تھا، زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ زکوٰۃ کے لیے اور صدقہ فطر کے لیے جو اللہ عز و جل نے شرط رکھی ان کی فرضیت کی یا ان کے وجوب کی، وہ یہ ہے کہ انسان صاحب استطاعت ہو، صاحب استطاعت ہو، وہ مسلمان
صاحب استطاعت ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس پر فطرہ واجب ہوگا، لیکن زکوٰۃ کے لیے جیسا کہ ہمیں عام معلوم ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے لیے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، مطلب یا 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا ان کی مقدار رقم ہو یا مال تجارت ہو. مطلب یہ جو اللہ عز و جل نے ایک میزان مختص کیا ہے، صدقہ فطر کے لیے اس کا سال ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کے لیے اس کا سال پورا ہونا یہ ضروری ہے. یہ تھوڑے سے باریک مسائل ہو رہے ہیں شاید سمجھنے میں، یہ لازمی آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ سمجھنے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں بعض اوقات لائیو سمجھ میں نہ بھی آئے نا، تو اسی چیز کو 2 سے 3 مرتبہ سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. اور اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر ہماری ٹرانسمیشن ختم ہو جاتی ہے تو الحمدللہ ہمارے سسٹم کا شاذلی جواہر کے نام سے الحمدللہ ہمارا اپنا چینل ہے جس میں شاہ صاحب شرعی مسائل بیان کرتے ہیں. شاذلی جواہر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے، آپ کو شاذلی جواہر آ جائے گا، آپ اس میں جوائن کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے شرعی جو مسائل ہیں نا آپ وہ بھی شاہ صاحب کی زبانی سن سکیں اور ان سے پتہ کر سکیں. سبحان اللہ. اچھا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کے فرضیت کے لیے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم کا مالک ہونا یہ ضروری ہے، لیکن اس پر سال ہونا ضروری ہے. صاحب استطاعت کی تعریف آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ اگر وہ سال گزرے نہ گزرے، چونکہ وہ صاحب استطاعت ہے لہٰذا اس فرد کا فطرہ ادا کرنا ہوگا. مطلب یہ ہے فطرہ ادا کرنے کی کا جو دور ہے وہ کیا ہے کہ عید کا چاند نظر آ جائے عید الفطر کا، اس سے لے کر عید کی نماز تک کا جو وقت ہے اس میں جو شخص صاحب استطاعت ہوگا وہ فطرہ ادا کرے گا. فطرہ ادا کرے گا. یہ زکوٰۃ کی جو دوسری قسم میں بتا رہا تھا نا افراد کی زکوٰۃ، وہ ختم ہو گئی. مطلب جو صاحب استطاعت ہے فطرانہ اسی پر واجب ہے، اسی کا فطرانہ دیا جائے. اور کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، اس کے لیے فطرانہ دینا واجب نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ غریب سے غریب آدمی بھی ہو وہ فطرہ ادا کرتا ہے اور اللہ عز و جل ان کے مال میں پھر برکت بھی دیتا ہے، ان کو مشکلات سے بھی نکالتا ہے. اب فدیہ کو مختصر لیکن جی بالکل مطلب یہ دینا واجب نہیں تھا، انہوں نے دے دیا تو سبحان اللہ. اچھا فدیہ کیا ہے؟ فدیہ اچھا فطرانہ کی مقدار کیا ہے؟ 2 سا. ٹھیک ہے. 2 سا مطلب عام الفاظ میں کہا جائے ان کو کہ مطلب 2.5 کلو کے قریب، 2.25 کلو سے 2.5 کے درمیان یہ ایک جو ہے پیمانہ ہے. اتنا گندم کی مقدار پیسے دے دیے جائیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ آج اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ہمارے علماء نے اس کو 170 روپے اور بعض نے 180 روپے اس کی قیمت بتائی کہ اتنے فطرانہ دیا جائے اس سال. اس سال کا فطرانہ جو ہے وہ 170 اور 180 روپے اپنی مطلب کم سے کم ہے، اور زیادہ پھر جو ہے وہ آپ یہ 2 سا ہیں. 2 سا کشمش کی ادا کرنا چاہیں، 2 سا کھجور کی ادا کرنا چاہیں، 2 سا جس چیز کے بھی ادا کرنے چاہیں تو اس کی رقم. لیکن سب سے کم چونکہ گندم کی ریٹ ہیں تو گندم کے ریٹ 180 روپے. اچھا فطرانہ کی ہی مقدار فدیہ دیا جائے. فدیہ کب دیا جاتا ہے؟ جب رمضان کا روزہ نہ رکھا جائے کسی شخص سے، جیسے کہ اللہ عز و جل نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ جب کوئی مریض ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھے اور اس کی جو تعداد ہے وہ کسی دوسرے دنوں میں پوری کر لے. اچھا دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہے کیونکہ وہ بھی بیمار ہے. جی اب ظاہر سی بات ہے جب انسان بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، لیکن اگر پھر وہ رمضان گزرنے کے بعد اس میں ہمت نہیں ہوتی، تو اس کنڈیشن میں کیا کرے پھر وہ؟ جی اسی صورت میں فدیہ دے گا.
اس کے علاوہ نہیں دے گا. جیسا کسی کو بخار ہو گیا یا کوئی بھی وجہ ہو گئی کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتا اور اگلے ہی مہینے وہ صحت مند ہو گیا, وہ کہے نہیں میں روزہ نہیں رکھتا, فدیہ دے دوں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. فدیہ صرف اس شخص کا دیا جائے گا کہ جس کا اب روزہ نہیں رکھا جا سکتا, جیسا کہ اتنا بزرگ ہو گیا کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے اور روزہ نہیں اور یہ جس کو روزہ چھوڑنا ہے نا, اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ طبیب حاذق اس کے بارے میں کہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اب طبیب حاذق کون ہے؟ طبیب حاذق وہ ہے جو قرآن و سنت کو جاننے والا ہو, اور دوسری شرط اس کی ہے کہ اس کے پاس آنے والے اکثر مریض شفا پاتے ہوں. ہر کوئی ایرا غیرہ اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ روزہ نہ رکھیں. بالکل. کہ جناب پانی آپ کو زیادہ پینے, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اچھا, فدیے کی رقم جو مقرر کی گئی ہے ہمارے اہل سنت و جماعت وہ 2 سا ہے, وہی 2 سا جو مطلب آسانی کے لیے آپ کو بتا دوں, جو فطرانے کی رقم ہے وہی مقدار ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور آپ مد نظر رکھیں اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ کے سب سے پہلا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے نا, جو مستحق ہیں وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں, یعنی کہ جو آپ کے بلڈ ریلیشن ہیں, سب سے پہلا حق زکوٰۃ کا ان کا ہے. اچھا, آپ ضروری نہیں کہ ان کو زکوٰۃ دیں تو یہ کہہ کر دیں کہ بھائی میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. آپ بطور تحفہ کہہ کے بھی ان کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو. آپ دل میں نیت ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ آپ کے رشتہ داروں کا. اس کے بعد جو آپ کے زکوٰۃ کا حق ہے وہ آپ کے احباب کا ہے, یعنی کہ آپ کے رشتہ داروں میں ہے وہ. ایک تو آپ کا فرسٹ کزن, پھر سیکنڈ کزن, پھر آپ کے رشتہ دار. اب رشتہ دار کے بعد رشتہ داروں میں بھی کوئی نہ ہو تو پھر آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں, پھر پڑوس کے بعد آپ اپنے محلے میں دیکھیں. اس کے بعد بھی اگر کچھ بچتا ہے تو پھر آپ پھر دوسرے مسکینوں کو, پھر غریبوں کو دیکھیں, ان کو دیکھیں. تو یہ چیزیں لازمی مد نظر رکھنی چاہیے انسان کو. یہ نہیں کہ آپ کا مثال کے طور پہ آپ کی بہن وہ بڑے خستہ حال میں رہ رہی ہے, آپ کا بھائی بڑے خستہ حال میں رہ رہا ہے, اس کو ضرورت ہے. اب آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں فلاں ادارے کو, فلاں ادارے کو, فلاں اس کو, فلاں اس کو, تو شاہ صاحب ایسے معاملے میں کیا حکم ہے؟ کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اب مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر ایک بھائی اندھیرے میں رہ رہا ہے, اس کا بجلی کا بل نہیں بھرا ہوا, اس کے گھر میں صحیح طریقے سے وہ نہیں ہے, بچوں کی فیس نہیں بھر پاتا. ایک بھائی ویل سیٹ ہے, اب وہ زکوٰۃ لوگوں کو بلا بلا کے بانٹ رہا ہے. اس کا بھائی, اس کا مستحق بھائی منہ سے بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار تم میری مدد کر دو, کیونکہ بعض غیرت ہوتی ہے, بعض ضمیر ہوتے ہیں انسانوں کے کہ وہ نہیں کرتے. لیکن بھائیوں کو سوچنا چاہیے ایسے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت تو سب سے پہلے فرماتی ہے کہ الحق للقریب ثم للبعید, کہ پہلے حق قریب والوں کا ہے, اس کے بعد دوسرے لوگوں کا ہے. تو اب آپ قریب کو چھوڑ کے دوسروں کو دینا شروع کر دو, اس میں کیا ہے؟ تو یہ حق تلفی تو ہے. اور کیا قبولیت کا باعث ہے؟ قبولیت تو شرعاً فتویٰ تو یہی دیا جاتا ہے کہ قبول تو اللہ نے کرنا ہے. زکوٰۃ ضرور شرعاً ادا تو ہو جائے گی, لیکن تقویٰ کے قریب یہی ہے کہ آپ تقویٰ کے قریب ہے, سبحان اللہ. آپ اپنے پہلے قریب والوں کو دیکھیں, اس کے بعد دوسروں کو دیکھیں. لیکن ایک چیز آپ کو ضرور عرض کروں کہ چند اپنے قریبی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا, وہ قریب رشتے بتائیں. اصول و فروع. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں تاکہ سمجھنے والوں کو آسانی ہو جائے. اصول و فروع جو آپ کی اصل ہیں, جو آپ کی فرع ہے, مطلب جو آپ کی اصل ہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں. بالکل, آپ کے ماں باپ ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور اصل کیا ہے؟ ان کی اصل کیا؟ ان کے ماں باپ. ان کی اصل کیا ہے؟ ان کے ماں باپ. تو جو ان کے ماں باپ یا ان کے ماں باپ ہیں تو وہ آپ کی تمام لوگ آپ کی اصل ہیں. آپ کے نانی نانا, آپ کے دادی اور آپ کے دادا, آپ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کے والدین کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کے والدین کو بھی, یہ آپ کے سب اصل میں ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کی فرع کیا ہے؟ آپ کے بچے, ان کے بچے, ان کے بچے, ان کو بھی نہیں دے سکتے. ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مطلب آپ اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, بچوں کے بچوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وہ آپ کی فرع ہے. اچھا, آپ اپنے بھائی کو دے سکتے, بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہو, بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہو, بالکل دے سکتے ہیں, ماموں کو, چچا کو, ان کو زکوٰۃ ادا کر سکتے. جی ہاں, اپنے اصول و فروع کے علاوہ. اور یہ دیکھا جائے یعنی کہ جو آپ کی زیر کفالت ہے,
جی آپ کی زیر کفالت ہیں، جیسے کہ وہ حدیث مبارکہ میں نا کہ انت و مالک لیبیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب وہ باپ کا ہی مال ہے تو باپ تو پھر غنی ہو گیا، بے شک۔ تو اب بچہ لاکھوں میں کھیل رہا ہے اور باپ بھوکا ہے، تو پھر تو وہ اس کا تو کوئی عمل کام کا نہیں ہے کہ، اور پھر حقیقت میں تو وہ حدیث مبارکہ کہ انت و مالک لیبیک کا باپ بھی صاحب استطاعت ہو گیا، پھر تو باپ کو زکوٰۃ دینا نہیں ہے، اور پھر وہ اولاد کیسی کہ جو باپ کی خدمت نہ کر پائے۔ ہاں اگر آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں، جیسے آپ نے بہت ہی اچھا نقطہ بیان کیا کہ آپ کو یہ کہنا ضروری نہیں ہے، عزت نفس ہر مسلمان کے ساتھ ہے کہ آپ ان کو تحفہ کہہ کر دے سکتے ہیں، عیدی کہہ کر دے سکتے ہیں،